تصور کیجیے ایک ایسا منظر جہاں سامنے دشمن کی بھاری فوج حملے کے لیے تیار کھڑی ہے، فضا میں تناؤ ہے اور کسی بھی لمحے جنگ چھڑ سکتی ہے۔ لیکن اسی دوران اذان کی آواز بلند ہوتی ہے، نہ صفیں ٹوٹتی ہیں نہ حوصلے پست ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کے سپاہی ایک ایسی انوکھی ترتیب سے سجدہ ریز ہوتے ہیں کہ آدھے پہرا دیتے ہیں اور آدھے نماز ادا کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے تاریخ اسلام کی اس منفرد نماز کا جسے نماز خوف کہا جاتا ہے۔ یہ نماز کب شروع ہوئی، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے پیچھے چھپی وہ حکمت کیا ہے جس نے دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری کر دی۔ نماز خوف کا حکم۔ ہجرت کے چوتھے سال غزوہ ذات الرقاع یا بعض روایت کے مطابق غزوہ اسفان کے موقع پر نازل ہوا۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مسلمان میدان جنگ میں بھی باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں تو خالد بن ولید جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور مشرکین مکہ کے گروہ میں تھے، انہوں نے سوچا کہ اگلی نماز کے وقت جب یہ سجدے میں ہوں گے تو ہم یک بارگی حملہ کر دیں گے۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 102 نازل ہوئی جس میں نماز کا طریقہ سکھایا گیا۔ اور اے نبی، جب آپ مسلمانوں میں موجود ہوں اور انہیں نماز پڑھائیں تو ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور اپنے ہتھیار ساتھ رکھے، پھر جب وہ سجدہ مکمل کر لیں تو پیچھے ہٹ جائیں اور دوسری جماعت آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنی حفاظت اور ہتھیاروں کا خیال رکھے۔ کافر چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جائیں تاکہ اچانک حملہ کر سکیں۔ البتہ اگر بارش یا بیماری کی وجہ سے ہتھیار رکھ دینے میں دشواری ہو تو انہیں اتارنے کی اجازت ہے، لیکن حفاظت کا خیال ضروری ہے۔ بے شک اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ نماز خوف کا طریقہ عام نمازوں سے بالکل مختلف اور حیرت انگیز ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں لیکن سب سے مشہور طریقہ یہ ہے کہ اسلامی لشکر دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ ایک حصہ دشمن کے سامنے سینہ سپر رہتا ہے اور دوسرا حصہ امام کے پیچھے نماز شروع کرتا ہے۔ پہلی رکعت امام ایک رکعت پڑھاتا ہے، پھر یہ گروہ وہیں کھڑا رہتا ہے اور امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پہلا گروہ اپنی نماز انفرادی طور پر
مکمل کر کے پہرے پر چلا جاتا ہے۔ اب دوسری رکن، اب پہلا گروہ جو پہرے پر تھا آتا ہے اور امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ امام سلام پھیر دیتا ہے اور یہ گروہ اپنی بقیہ نماز خود مکمل کرتا ہے۔ اس طرح پوری فوج کی نماز بھی ادا ہو جاتی ہے اور دشمن کو ایک لمحے کے لیے بھی غفلت کا موقع نہیں ملتا۔ اس نماز سے ہمیں دو بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلی، نماز کی اہمیت۔ یہ عمل ثابت کرتا ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہوں، موت سر پر کیوں نہ کھڑی ہو، ایک مومن کے لیے اللہ سے رابطہ منقطع کرنا ممکن نہیں۔ دوسری یہ سبق ملتی ہے کہ نظم و ضبط میدان جنگ میں اس طرح کی ترتیب ایک بہترین عسکری نظم و ضبط کی مثال ہے۔ جب دشمن نے دیکھا کہ یہ قوم اپنے رب کے سامنے اس طرح جھکتی ہے کہ ان کے ہاتھ سے تلوار بھی نہیں چھوٹتی، تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ آج کے دور میں ہم چھوٹی سی مصروفیت کے بنا پر نماز قضا کر دیتے ہیں۔ وہاں نماز خوف کی تاریخ ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ جب تلواروں کے سائے میں سجدہ نہیں چھوڑا گیا تو امن کی زندگی اسے چھوڑنے کا کیا جواب ہے؟ اگر آپ کو یہ تاریخی اور معلوماتی سفر پسند آیا تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ